تھی یا 17 تھی؟ 3-4 سال تو ہو گئے مجھے رجوع سادات کے مختلف پروگراموں میں آپ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے۔ اس کے علاوہ مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو پورا سال کی مجالس میں مجھے ملتے ہیں۔ اتنے مجمع میں کسی کو یاد نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ پیچھے 5-6 سال سے میری دوستی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے چھوٹا کامران، اسے بھی نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ میرے یاروں کو بھی اکثر کو نہیں پتا۔ میری ایگزیکٹ تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا ہے۔ تو لڑائی ختم کرتے ہیں، 12-17 کی لڑائی ختم کرو، آؤ نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔ جب ہم نبی کے گھر کی طرف گئے تو باپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، پالا تھا ایک چچا نے۔ اس کا مطلب ہے میلاد وہی منائے گا جس کا ابو طالب کے ساتھ تعلق اچھا ہے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں، ہم آج کے دن آپ کو اپنا عقیدہ سنائیں۔ ہم شیعہ رسالت کو مانے تو ہم کیسے مانتے؟ اللہ یا رسول ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرے اہل سنت بھائیوں سے ایک لمحے کے لیے میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا، مذہب جعفریہ کا عقیدہ۔ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اب جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ کا عقیدہ یہ کیوں ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا کہ اگر کسی دائی نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا تھا تو اس دائی کا مذہب کیا تھا؟ اگر وہ آپ کو کہیں کہ مسلمان تھی تو آپ کہیے گا مولانا آپ نے تو ہمیں بتایا کہ نبی 40 سال تک خود نبی نہیں تھے۔ تو جب نبی خود ہی نبی نہیں تھے، اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر وہ کہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا اور دودھ پلایا تھا تو قرآن کی آیت میری طرف سے مولوی کے سامنے کر دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے۔ 3 دن کا موسیٰ تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا۔ یہ نام اس لیے لکھا گیا کہ یہاں لکھنا پڑتا کس نے پڑھا؟ نعت پڑھی جاتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے اور جس کا نبی کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا وہ در کون سا ہے۔ مجلسوں میں ہم وہ در بتائیں، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ عزت نبی کرنی ہے تو پھر عزت نبی اس معیار پہ کر جو میرے نبی کا حق بنتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں یہ زمین اور آسمان بالکل نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا میں روانی، یہ سمندر میں طغیانی، یہ سب کچھ ہے تو نبی کی وجہ سے۔ نبی نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو بندے شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا زندہ کے لیے ہوتا ہے، رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، میں ان بھائیوں کو جواب دینے لگا۔ وہ بھی یہ حدیث قدسی مانتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان خلق نہ کرتا اگر میرا نبی نہ ہوتا۔ آج رجوع سادات میں لائٹیں لگی ہیں، کیوں؟ میلاد کی وجہ سے۔ اس بارگاہ میں قلین بچھا ہے، کیوں؟ میلاد کی وجہ سے۔ یہ منبر سجا ہے، یہ مومنین آئے ہیں، یہ رونق ہے،
کل کوئی یہاں آئے گا، نہ لائٹیں ہوں گی، نہ صاحباں ہوگا، نہ قلین ہوں گے، نہ ممبر ہوگا، نہ ذاکر ہوں گے، نہ مجمع ہوگا۔ وہ پوچھے گا کل تو بڑی رونق تھی، آج خاموشی کیوں؟ کوئی بتائے گا وہ رونق تھی میلاد کی، میلاد ختم، رونق ختم، میلاد ختم، رونق ختم۔ میرے مالک اگر یہ سب کچھ نبی کے لیے بنایا تھا تو نبی دنیا سے چلا گیا ہے، زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، آواز آئی گستاخ نہ بن، میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ پالا تھا، پرورش کی تھی ہمارے نبی کی علی کے باپ نے، نام جن کا عمران تھا، مشہور جو ابو طالب کی وجہ سے، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس نے انگلی پکڑ کے رسول کو چلنا سکھایا۔ میں سنی کتاب سے ایک حوالہ پڑھنے لگا، اہل سنت بھائیوں کی کتاب لکھا، رسالت مآب کی ظاہری عمر ابھی 5 سال تھی، ظاہری عمر۔ مکے میں بابا جی قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا، فیصلہ سردار کرتے تھے۔ مکے کے قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا، مکے کو بچانے کے لیے ایسے کریں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے، اور مکے کے باہر صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھتے، ہر قبیلہ اپنے بت کے آگے بیٹھ کے اس کی پوجا کرے گا، کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش نازل ہو جائے گی۔ جب یہ فیصلہ مکہ میں ہو گیا تو ایک سردار نے اٹھ کے کہا ہم تو سارے آ جائیں گے، ہاشمی کسے لائیں گے؟ مرحبا 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 مرحبا۔ کیونکہ مکہ کا کوئی اجتماعی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ باقی سارے کمی تھے، یہ اکیلے سردار تھے۔ 40 میں سے 3 سردار اٹھے، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں ابو طالب کے گھر۔ انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے نبی اور علی کے مشترکہ باپ حضرت ابو طالب باہر آئے۔ انہوں نے آ کے کہا اے ابو طالب، مکہ میں قحط ہے، کل ہم نے اجتماعی پوجا کا بندوبست کیا ہے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو تو بھی لے کے آ، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا کس کی پوجا کرتے ہیں، عبد المطلب نے نہیں بتایا یہ کس کی پوجا کرتے ہیں، تو بھی لے کے آ، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا کس کی پوجا کرتے ہیں، عبد المطلب نے نہیں بتایا یہ کس کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا کل انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے۔ بابا جی مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب دیکھیں ابو طالب کسے لے کے آئے گا۔ ابو طالب کا تو کوئی خدا نہیں تھا، اس کا بت کون سا ہوگا؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے، مکہ میں بت گھروں سے باہر آ چکے تھے، ذہن میں نقشہ رکھنا، بت گھروں سے آ گئے، ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے خدا کے سامنے بیٹھا ہے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رسول کے گھر کی طرف دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا، لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے منظر دیکھا کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں کون سا بت ہے۔ ابو طالب کے ہاتھوں میں تو کوئی خدا نہیں تھا، لیکن سنی کتاب شیعہ کتاب متفق علیہ لکھا کہ اب حضرت ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا پیغمبر بیٹھا ہوا تھا، اپنے 5 سال کے مصطفیٰ کو کاندھے میں بٹھا کے مکہ کی گلیوں سے ٹہلتے ہوئے ابو طالب جا رہے تھے، اور مکے کے سرداروں کے قریب سے گزر کے کتابیں کہتی آج مکے کی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب
طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج ہر مرد و سر ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا. ابو طالب جب مکے کی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے, عرب کے کافروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے آ, تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے. ابو طالب تو بتا کیا تو بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا ان خداؤں کو کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے بارش کے لیے. حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما, آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ, آسمان سے بارش نازل کر. ادھر مکے میں بدلی آئی, آسمان سے بارش ہونی شروع ہوئی, نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. آواز پروردگار ابن محمد یہ قرضہ یاد رکھنا, آج ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے, کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان.